أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على قاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صلوات. قرآن کریم اپنے ان پاکیزہ کلمات میں جن کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا ہے، یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہودی لوگ اور دوسرے لوگ پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور تمہیں جتنا بھی علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا علم ہے. اس تھوڑے علم کی بنیاد پر آدمی روح کی تفصیلات اور روح کے حقائق کو معلوم نہیں کر سکتا. اس لیے یہ سوال تمہارا ہے، لیکن اس کا جواب خداوند عالم نے زبان وحی ترجمان سے بہت اجمالی جواب دیا ہے. امر رب کی جتنی وسعتیں ہو سکتی ہیں اور جتنی گہرائیاں اس سلسلے میں علماء اسلام نے بیان کی ہیں، ان سب کو اگر بیان کیا جائے تو بہت طویل بیان ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ ظاہری چیزیں بالکل ظاہر ہوتی ہیں اور اسے ہر آدمی جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، لیکن اکثر چیزوں کے اندر روح موجود ہوتی ہے اور روح کو آدمی پہچان نہیں پاتا ہے.
خود انسان کے اندر روح ہے، انسان اپنا جسم تو پہچان لیتا ہے، لیکن جو روح جسم انسانی میں کار فرما ہے اس روح کو آدمی پہچان نہیں پاتا ہے۔ تو جو اپنی روح نہیں پہچان سکتا ہے وہ دوسری چیزوں کی روح کو کیسے پہچان سکے گا؟ اور آدمی یہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ روح کے خصوصیات میں کچھ خصوصیتیں ہیں، ان سے الفاظ کے ذریعے آدمی کسی حد تک معرفت حاصل کر سکتا ہے، لیکن الفاظ کے اندر جو حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں ان حقائق کو جاننا آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بات کا آغاز میں یہاں سے کرتا ہوں۔ دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں کم سے کم ان کے 4 وجود مانے جاتے ہیں، اور ہر وجود دوسرے سے کسی نہ کسی حد تک الگ ہوتا ہے۔ ایک وجود وہ ہوتا ہے جو میں اپنے ذہن میں سوچ لیتا ہوں کسی شے کے بارے میں، تو وہ اس کا وجود ہوتا ہے، اس کو وجود ذہنی کہا جاتا ہے۔ پھر اگر اسی سوچے ہوئے خیال کو میں الفاظ میں نقل کر دوں تو وہ وجود اس کا لفظی وجود ہوتا ہے۔ اگر اسے کسی کاغذ پر لکھ دوں تو یہ وجود مکتوبی ہوتا ہے یا کتبی ہوتا ہے، لکھا ہوا وجود ہوتا ہے۔ اور پھر اگر جس کو سوچا ہے، جس کو بولا ہے، جس کو لکھا ہے وہ شے سامنے آ جائے تو یہی اس کا وجود حقیقی ہوتا ہے۔ اور وجود حقیقی کے بغیر نہ لفظی وجود پہچانا جا سکتا ہے، نہ ذہنی وجود پہچانا جا سکتا ہے، اور نہ مکتوبی وجود پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ منبر ہے، جب آپ ذہن میں تصور کریں گے تو منبر کا تصور تو آئے گا مگر منبر وجود میں نہیں آئے گا۔ آپ الفاظ میں لکھ دیں گے تو لفظ کاغذ پر موجود رہے گا مگر منبر وجود میں نہیں آئے گا۔ لفظوں میں بول دیں تو لفظی وجود رہے گا، منبر وجود میں نہیں آئے گا۔ ہاں، جب یہ منبر بن کے تیار ہو گیا جو آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے تو اب منبر کا تصور بھی صحیح ہو گیا، منبر کا لکھنا بھی صحیح ہو گیا، اور منبر کا بولنا بھی صحیح ہو گیا۔ یوں ہی لفظ خلافت کے 4 وجود ہیں۔ ایک وجود ذہنی ہے، دوسرا وجود لفظی ہے، تیسرا وجود لکھا ہوا ہے مکتوبی، اور چوتھا وجود اصلی ہے۔ ذہنی وجود کبھی اصل شے کو سامنے نہیں لا سکتا، لفظی وجود بھی اصل چیز کو بالکل نگاہوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ مکتوبی وجود وہ صفحے کاغذ پر رہ جاتا ہے، سامنے نہیں آ سکتا۔ البتہ جب یہ منبر سامنے آ گیا تو اب یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ کیا سوچ رہے تھے، کیا بول رہے تھے، اور کیا ہم نے لکھ دیا ہے۔ اگر لفظ خلافت کا 4 وجود ہے تو ایک وجود ذہنی ہے، ایک وجود لفظی ہے، ایک وجود مکتوبی ہے، اور ایک اصلی وجود ہے۔ اگر بات پہنچ گئی ہے تو میں فقرہ عرض کروں۔ جو پہلا وجود ذہنی ہے وہ صرف ذہن میں رہ جائے گا، اصل وجود سامنے نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر خلافت کا اصلی حقیقی وارث اور حقیقی ذمہ دار سامنے آ جائے تب سمجھ میں آئے گا کہ خلافت کیا ہے۔ یوں ہی جو 3 وجود خلافت کے ہیں،
یا وہ لفظی وجود ہیں یا ذہنی وجود ہیں یا مکتوبی وجود ہیں، اصلی وجود خلافت کا میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور جب ان کا وجود اصلی وجود ہے تو انہی کے ذریعے آدمی ذہنی وجود کو بھی سمجھے گا، لفظی اور مکتوبی وجود کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے سمجھ میں بھی آ جائے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھنا چاہیے، جو بھی لفظ بولا جائے وہ لفظ یا تو جس کے لیے بولا جاتا ہے مناسب ہوتا ہے یا نامناسب ہوتا ہے۔ اگر بولا گیا لفظ اس کے لیے مناسب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقدار ہے اور اس کے لیے بولا جا رہا ہے، اور اگر مناسب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناحق وہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، نہیں استعمال میں ہونا چاہیے۔ اور جو حقیقی ذمہ دار اور حقیقی وارث اور حقیقی نمائندہ ہوتا ہے یا حقیقی وجود ہوتا ہے، اسے اس وجود کے ظاہری لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نہ لکھے ہوئے کی ضرورت ہے، نہ ذہنی وجود کی ضرورت ہے، نہ لفظی وجود کی ضرورت ہے، بلکہ اس کا وجود خود لفظ بھی ہے، اس کا وجود خود ذہن بھی ہے، اس کا وجود خود لکھا ہوا وجود بھی ہے۔ میرے مولا نے اسی لیے فرمایا تھا، اور تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے، خاص طور پر ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے کہ اس کے پہلے تک جتنے اس خلافت کی منزل پر آئے تھے ان لوگوں کو خلافت نے زینت دی تھی، خلافت کی وجہ سے کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ اور میں اپنی لفظوں میں کہتا ہوں، اصل میں یہ سب کے سب تینوں منزل والے اپنے وجود، اپنے ذات، اپنے شخصیت کے اعتبار سے بونے تھے، بونے، اور انہوں نے اپنے بونے پن کے لیے ایک بیساکھی تلاش کی تھی تاکہ برابر ہو جائیں۔ جیسے عورتیں اگر ناٹی ہوتی ہیں تو اونچی ہیل کی چپل پہنتی ہیں تاکہ پہن لیں تو سمجھ میں آئے کہ ہم بھی ان کے برابر ہیں۔ خلافت اس بیساکھی کا نام ہے جنہوں نے سمجھا تھا یہ لفظ لگ جائے گا تو ہم اونچے ہو جائیں گے، یہ لفظ لگے گا تو ہم بلند ہو جائیں گے، یہ لفظ استعمال میں آئے گا تو ہم عرفہ و اعلیٰ ہو جائیں گے۔ مگر مولا کائنات کے لیے ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے کہ انہوں نے یا ان کو خلافت نے کوئی مرتبہ نہیں عطا کیا، بلکہ علی نے خلافت کو معظم و محترم بنا دیا، ان کا مرتبہ بلند کر دیا، ورنہ لفظ خلافت نہ جانے کتنی خرابیوں کے ساتھ تصور کیا جاتا، اور لفظ خلافت عزت دار نہیں ہوتا۔ بے عین یوں ہی آپ سوچیں کہ روح لفظ میں بولی جاتی ہے، روح ذہن میں آتی ہے، روح لکھی جاتی ہے، تو بولی گئی روح اصلی روح نہیں ہے۔ نہیں میں ایک صلوات پڑھیے ذرا۔ جو ذہن میں آئی ہے وہ اصلی روح نہیں ہے، جو بولی گئی ہے وہ اصلی روح نہیں ہے، جو لکھی گئی ہے وہ اصلی روح نہیں ہے۔ اس کا کوئی روحانی پیکر ہونا چاہیے تاکہ اس پیکر کو دیکھیں تو روح سمجھ میں آئے، لفظی بھی سمجھ میں آ جائے، ذہنی بھی سمجھ میں آ جائے، مکتوبی بھی سمجھ میں آ جائے۔ اس پیکر کو سمجھنے کے لیے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی و ارواح العالمین لہ الفدا نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ علی کی ذات کو صرف ذات نہ سمجھو، علی کے وجود کو صرف ایک وجود نہ سمجھو، علی صرف علی نہیں ہے، علی روح کائنات ہیں۔ علی جب روح کائنات ہیں
تو جب تک ہے علی تب تک کائنات ہے، اور جیسے ہی روح نکل جائے گی کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا۔ علی ہی تنہا روح نہیں ہے، دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا یہ سارے ائمہ جو جانشین پیغمبر ہیں یہ سب کے سب روح کائنات ہیں، یہ جب تک ہیں تب تک کائنات ہے، یہ نہ رہیں گے کائنات نہیں رہے گی۔ تو ان میں کا ایک بھی اگر ہے تو سمجھو کہ کائنات کی زندگی باقی ہے، کائنات موجود ہے، اور وہ بھی جب نہ رہ جائے گا تو نظام کائنات درہم و برہم ہو جائے گا، پھر کوئی نہ رہ جائے گا۔ اور جب روح ہے موجود ہے تو چاہے دیکھو یا نہ دیکھو، دیکھو یا نہ دیکھو، مان لو۔ اور میں برابر کہتا ہوں کبھی روح کے دیکھنے کی تمنا بھی نہ کرنا، جس دن دیکھنے کا خیال ہوگا اسی دن یہاں سے چلے جاؤ گے۔ روح کے دیکھنے کی تمنا نہ کرنا، یقین کرو کہ ہے۔ کیسے ہے؟ بہت آسان ہے سمجھنا۔ ہاتھ چل رہے ہیں کہ نہیں؟ پیر چل رہے ہیں، اعضاء و جوارح حرکت کر رہے ہیں۔ کیسے حرکت کر رہے ہیں؟ کیسے کر رہے ہیں؟ کہا جب تک روح ہے تب تک آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تب تک کان سن رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، اعضاء و جوارح چل رہے ہیں۔ اور جس دن یہ نکل جائے گی آنکھیں بھی بند، کان بھی بند ہو گئے، زبان بھی بند ہو گئی، اعضاء و جوارح کا چلنا بھی بند ہو گیا۔ کیوں بند ہو گیا؟ کہا وہ جو چلا رہی تھی وہ چلی گئی، وہ روح جس کی بنا پر یہ سارا عمل ہو رہا تھا وہ روح نکل گئی۔ یعنی روح نکل جائے تو سب بند۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے مجھے، مگر سوال ہے سامنے رہنا چاہیے۔ آپ بتائیے سورج نکل رہا ہے کہ نہیں؟ چاند نکل رہا ہے نہیں؟ ستارے ہیں کہ نہیں؟ ہوائیں سنک رہی ہیں کہ نہیں؟ غنچے چٹک رہے ہیں کہ نہیں؟ پھول مہک رہے ہیں نہیں؟ گلشن سجا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ ساری کائنات بالکل اپنے سارے نظام کے ساتھ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے؟ اگر چل رہی ہے تو کہو کہ کوئی ہے جو چلا رہا ہے، مانو کہ کوئی ہے جو روح بن کے ہے دنیا کے اندر اور وہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ اور جب روح ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہے یا نہ رہے مگر اس کا عمل اپنی جگہ جاری ہے۔ اور یہ ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے کہ کبھی اثر مؤثر سے پہچانا جاتا ہے اور کبھی مؤثر اثر کی بنا پر نظر آتا ہے۔ تو مؤثر اگر اثر کرنے والا ہے تو اثر موجود ہے۔ چاند کی روشنی بتاتی ہے کوئی اثر ڈالنے والا ہے، سورج کی روشنی بتاتی ہے کوئی اثر پیدا کرنے والا ہے، یہ چاند کی چاندنی بتاتی ہے کوئی اثر پیدا کرنے والا ہے۔ اور جو ہے پیدا کرنے والا اسے دیکھنے کی تمنا نہ کرنا۔ پھول کی روح ہے خوشبو، پھول کی روح ہے خوشبو، خوشبو دیکھی؟ کیا دیکھا؟ کہا مہک رہا ہے، مہک رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح ہے۔ اور جیسے ہی مرجھا گیا کہا اب وہ بات نہیں رہ گئی، جب تک مہک ہے روح موجود ہے۔ تو ایسے ہی پوری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے تو مانو کہ کوئی ہے اثر کرنے والا جو اثر پیدا کر رہا ہے اور اس کی بنا پر یہ ساری چیزیں چلتی پھرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ہے جسم کے اندر روح، نظر نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے نظر۔ کیسے پہچانا کہ روح ہے؟ کہ یہ سارے اعضاء و جوارح حرکت کر رہے ہیں اس لیے روح ہے۔ تو ایک وقت میں ہاتھ بھی اٹھتا ہے، پیر بھی اٹھتا ہے، آنکھیں دیکھ بھی رہی ہیں، کان سن بھی رہے ہیں، زبان سے بول بھی رہا ہے۔ کہاں کہاں ہے روح؟ کہاں کہاں ہے روح؟ ہاتھ کے ساتھ جب پیر اٹھا تو پوچھو ہاتھ میں ہے روح کہ پیر میں؟
زبان بولنے لگی، آنکھیں دیکھ رہی، کس میں ہے روح؟ کہا ہر جگہ ہے۔ ابے ایک روح ایک وقت میں اتنی جگہ، کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں آنکھ میں ہے، زبان پہ ہے، منہ میں ہے، دہن میں ہے، کانوں میں ہے، آنکھوں میں ہے، ساری جگہ موجود ہے۔ اگر ایک روح ساری جگہ ایک وقت میں موجود ہو سکتی ہے تو ایک خدا ساری جگہ کیوں نہیں موجود ہو سکتا؟ کیوں نہیں موجود ہو سکتا؟ اور اگر روح ہے تو میں نے حدیث سنائی ہے کہ روح ہے علی، روح کی خصوصیت ہے ایک ہی وقت میں کئی جگہ۔ اب نہ کہیے گا کہ 40 جگہ کیسے چلے گئے، کبھی نہ سوچئے گا کہ ایک وقت میں 40 جگہ دعوت پر کیسے چلے گئے۔ روح ہے تو جا رہی ہے، کئی جگہ ہو سکتی ہے۔ اور اگر بات آگے بڑھا دوں تو ایک منزل بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ جو روح ہوتی ہے، روح ہی ہمیشہ جانشین بنتی ہے، روح کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ واقعہ تھوڑا سا سنا دوں۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے زمانے میں، ان کے ساتھ ساتھ جناب ہارون تبلیغ کر رہے ہیں، دین پہنچا رہے ہیں۔ عاجز آ گیا فرعون کہ اس زبان وحی ترجمان سے جو پیغام پہنچتا ہے وہ دلوں میں اتر جاتا ہے، لہذا لوگ ماننے والے موسیٰ کے کثرت سے پیدا ہو گئے ہیں، اسلام کے قبول کرنے والے زیادہ سے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دین خدا کے ماننے والوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ ہماری سلطنت سے نکل جائیں، قبول کر لیا موسیٰ نے۔ دیکھیں، نبی کو اگر کوئی دشمن بھی نکالتا ہے اور نبی دوسری جگہ جانے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ طاقت نہیں ہے اس لیے جا رہا ہے، قوت نہیں ہے اس لیے جا رہا ہے، اس لیے جا رہا ہے کہ اس کے پاس توانائی نہیں ہے۔ نبی اس لیے نکلتا ہے تاکہ اس کا پیغام یہاں سے وہاں تک پہنچ جائے، جہاں تک جانا ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ اور اگر یاد رہ جائے تو ذہن میں بات محفوظ رکھیے گا، کبھی میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ چلے جا رہے تھے، ایک مقام پہ پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا، اصحاب نے کہا حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کہاں؟ مصلی بچھاؤ، بچھا دیا، نماز ادا کر دی۔ جب نماز ادا کر چکے تو فرمایا، دعا کی، خدایا اس بستی کے لوگوں کو یہیں رہنے دینا، اور آگے بڑھ گئے، دوسرے مقام پہ پہنچے، وہاں نماز کا وقت ہوا، وہاں نماز ادا کی، اور جب نماز ادا کر چکے تو پھر دعا کی، پروردگار اس بستی کے لوگوں کو یہاں سے وہاں پھیلاتا چلا جا۔ قسم ہے اصحاب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ تو جگہ دوستوں کی تھی، جہاں نبی اللہ کا امام یہ کہہ رہا تھا یہ دشمنوں کی جگہ ہے، یہاں یہ کہہ رہا ہے۔ پوچھا، کہا کیا بات ہے؟ آپ نے وہاں یہ کہا تھا ان کو کہیں جانے مت دینا، یہیں رہ جائیں۔ کہا وہ میرے دشمنوں کی جگہ تھی، میرے سارے دشمن وہاں رہتے تھے، میں نے نہ چاہا کہ یہاں سے دشمنی کسی اور جگہ جائے، لہذا یہاں روک کے رکھا۔ اور یہاں کہا تھا یہ پھیل جائیں، کہا یہ میرے دوستوں کی جگہ تھی، چاہنے والوں کی، میں نے چاہا کہ یہ سب ادھر ادھر منتشر ہو جائیں۔ اب لفظیں میں استعمال کرتا ہوں، یہ تاریخ اور روایت کی لفظوں میں نہ ڈھونڈیے گا۔ دشمنوں کی بستی کے لیے کہا تھا یہیں رہ جائیں، دوستوں کی بستی کے لیے کہا ادھر ادھر منتشر ہو جائیں، پھیل جائیں۔ راز کیا ہے؟ دشمنی آل محمد غلاظت کا نام ہے، آل محمد کی دشمنی غلاظت کا نام ہے، اور آل محمد کی دوستی محبت کا نام ہے۔ میرا امام کہہ رہا ہے غلاظت یہیں رہ جائے، گھورا یہیں رہے، کہیں دوسری جگہ نہ جانے پائے، اور محبت
ادھر سے ادھر پھیلتی چلی جائے، اس لیے کہ محبت خوشبو کا نام ہے۔ جس مشام انسان میں یہ خوشبو پہنچے گی وہ میرا چاہنے والا، محبت کرنے والا ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ موسیٰ نکلے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے، کہاں پہنچے؟ دریائے نیل کے پاس، یہاں کھڑے ہیں، تفصیل نہیں عرض کروں گا، کھڑے ہیں۔ موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں چلو آگے۔ کہا موسیٰ کہاں جائیں؟ یہ دریائے نیل ٹھاٹھے مار رہا ہے، ادھر بڑھیں تو دریائے نیل کھا جائے گا، اور پیچھے جا نہیں سکتے اس لیے کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، تو پیچھے جائیں تو لشکر کھا جائے۔ ایک بات تو سمجھ میں آئی، سب نبی کے صحابی ہیں نا، نہ یہ آگے جانے پر تیار اور نہ پیچھے آن لوٹنے پر تیار۔ کہا کیا کریں؟ کہا راستہ بنائیے۔ بنا دیا راستہ، عصا دریا کی موجوں پر رکھا، راستہ بن گیا۔ 40 راستے بنائے، ہر قبیلے والے کے لیے الگ الگ، تفصیل چھوڑ دیتا ہوں۔ اور کیوں بنائے؟ اس لیے کہ ہر قوم والا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے راستے پر جائیں گے، دوسری قوم کے راستے پر نہیں جائیں گے۔ اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ جھگڑا قبیلے کا، خاندان کا بہت پرانا ہے، آج کا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے نہیں جائیں گے، راستے بنا دیے، کہا آپ جاؤ، ابھی بھی نہیں جائیں گے۔ کہا موسیٰ کیسے چلے جائیں؟ ہم نے دیکھا ہے راستہ بنا ہے، دریا کی موجیں دیوار کی طرح بلند ہوئی ہیں اور پھر راستہ بن گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اور پھر دریا کی موجیں مل جائیں تو ہم تو وہیں رہ جائیں گے۔ ایسا کیجئے موسیٰ، آپ آگے جائیے تاکہ ہم دیکھ تو لیں کہ جو اس پر جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اس پار سے اس پار پہنچ جائے گا۔ مان لیا، اور قسم ہے موسیٰ نے تو اپنی قوم کے بڑے ناز اٹھائے ہیں۔ اور جب تیار ہو گئے کہا میں جاؤں گا۔ جیسے ہی تیار ہوئے ویسے ہی جناب ہارون نے کہا میں چلا جاتا ہوں، موسیٰ آپ یہیں رہیے۔ ہارون جانشین ہیں، موسیٰ نبی ہیں، پوری توجہ رکھیے گا۔ موسیٰ نے کہا ان سے پوچھ لو یہ راضی ہے تمہارے جانے پر، اس لیے کہ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ چلے جاؤ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چلا جاؤں۔ خطاب کیا جناب ہارون نے قوم سے کہ میں چلا جاؤں، راضی ہو؟ کہاں راضی، کوئی چلا جائے، دیکھ تو لیں کہ جو اس راستے پر جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ چلے گئے جناب ہارون۔ اب جب ہارون چلے گئے تو موسیٰ یہی ہیں، ہارون اس پار۔ اب موسیٰ نے پھر کہا آپ جاؤ، کہاں آپ جائیں گے؟ جس وقت اپنے اپنے راستے پر چلنے والی قوم کے لوگ چلے تو نگاہ میں صرف ہارون ہیں، اس کنارے ہیں ہارون، ادھر ہے موسیٰ۔ ہمیں دنیا میں نہ کشتی ایسی بنی ہوگی، نہ کشتی سے پار لے جانے والا ایسا بنا ہوگا۔ کشتی پر سوار کرنا نبی کا کام، اس کنارے اتار لینا جانشین کا کام۔ نبی نے غدیر میں سوار کر دیا، جو سوار ہو گئے وہ اس پار پہنچ گئے، جو نہیں سوار ہو سکے وہ یہی رہ گئے۔ 1000 مبارکباد دے دیو بخین، مگر مبارکباد تنہا کام نہیں آتی ہے جب تک کہ عمل نہ ہو جائے۔ اب تشریح پوری یہ ہے کہ آگے ہارون ہے، قوم پیچھے۔ جب یہ قوم چلی گئی تب نبی چلے۔ لفظیں بدل کے کہہ دیتا ہوں، سب سے آگے جانشین، اس کے پیچھے امت،
امت کے پیچھے نبی، نبی کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر. آپ بتائیے کامیاب کون ہوا؟ جتنے جانشین کے پیچھے چلے سب کامیاب، جتنے نبی کے پیچھے چلے سب کے سب ڈوب گئے. ڈوبنے والے وہی ہے جو کہہ رہے ہیں آگے نبی ہے. یہ نہ سوچئے کہ نبی آگے، یہ دیکھو کہ جانشین آگے ہے یا نہیں. اگر جانشین آگے ہوگا تو یقیناً کامیابی مل سکتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. روح کا مسئلہ ہے دکھائی نہیں دیتی. نکل جائے، آئی ہے تب بھی نظر نہیں آتی، چلی جائے تب بھی نظر نہیں آتی، رہے تب بھی دکھائی نہیں دیتی ہے. اور جب دکھائی نہیں دیتی ہے تو مان رہے ہیں کہ نہیں؟ کہاں مان رہے ہیں. نہیں مانیں گے تو زندگی نہیں رہیں گے، نہیں مانیں گے تو ہماری حیات خود ہی ختم ہو جائے گی. لہذا مانے جا رہے ہیں تو اندیکھی روح کو مان رہے ہیں، اندیکھے امام کو نہیں مانتے، اندیکھی روح کائنات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. اب بات بالکل اسی سے مربوط ہے. نماز روز پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ اب جو نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی یہاں تو اقرار کر ہی لیں گے. نماز میں نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورہ حمد. سورہ حمد شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے صراط اہدنا الصراط المستقیم. ترجمے الگ الگ ہو گئے ہیں، سارا جھگڑا ترجمے ہی کا ہے. روح اگر مل جاتی تو ترجمے میں بھی اختلاف نہ ہوتا. قرآن کی روح کچھ اور ہے، قرآن کی لفظیں کچھ اور ہیں. پہنچے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے نعمت نازل کی ہے. اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نعمت نازل کی ہے. تو جن کا راستہ نعمت والا ہے وہی کامیاب ہیں، جن کا راستہ نعمت والا نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہیں. کیونکہ ابھی تو شروع کیا ہے نا میں نے، ابھی بالکل زور ہو جائے گا. ایک ذرا مل کے صلوات پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد. اور یہی وہ بنیادی منزل ہے جہاں روز کہتے ہیں کہ ہم کو ہدایت کا راستہ دکھا دے یا ہدایت کا راستہ ملا دے، ہدایت کے راستے پر چلنے لگیں. ہمارا ترجمہ یہ ہے جو علماء کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھ، یعنی مل گیا ہے ہم کو. کئی سو برس سے نماز پڑھی جا رہی ہے اور کئی سو برس سے سورہ حمد پڑھا جا رہا ہے، کئی سو برس سے انعمت علیہم ہو رہا ہے، کئی سو برس سے اہدنا الصراط المستقیم ہو رہا ہے. تو جتنے لوگ اصحاب نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، اسلام کے ماننے والوں نے پڑھا، سب یہی پڑھتے ہیں انعمت علیہم، اور سب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. جن کو نہیں ملا ہے وہ اپنی نمازوں کی خیر منائیں، اس لیے کہ 1000 برس سے خدا سے کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اور آج تک خدا نے نہیں دیا صراط مستقیم. اور وہ جو کہتے ہیں ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھ، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو ہدایت کا راستہ خدا نے دے دیا. انعمت علیہم سے سمجھ میں آتا ہے. اور یہ عجیب بات ہے، انعمت علیہم ہی میں سب سے زیادہ اختلاف پیدا ہوا ہے کہ نعمت کس کو ملی، تاکہ پہچان لیں کہ نعمت والے ہم ہیں. انعمت میں کئے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں. انعمت میں 5 حروف ہیں. علیہم میں گن کے جلدی بتائیے. علیہم میں بھی 5 ہے، انعمت میں بھی
5. تو جو 5 والے ہوں گے وہی نعمت والے ہوں گے، دوسرا کوئی نعمت والا نہیں ہوگا. اور انعمتا کی تشریح جو علماء نے کی ہے، 5 حروف ہیں: الف، نون، عین، میم، تے. الف سے مراد امامت ہے، نون سے مراد نبوت ہے، عین سے مراد عدل ہے، میم سے مراد معاد یعنی قیامت ہے، تے سے مراد توحید ہے. امامت، نبوت، عدالت، معاد، توحید. اسی میں اچھا ہوا ایک سوال کبھی میں نے پڑھا تھا تو کسی نے کہا تھا کہ یہ توحید تو ہم پہلے بتاتے ہیں، اللہ ایک ہے اس کے بعد سب. ہم نے کہا ہاں بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں، تے ہم پہلے توحید سمجھاتے ہیں، لیکن توحید کیسے سمجھی جائے گی؟ توحید تب تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک امامت سمجھ میں نہ آئے. پہلے امام کو پہچانو، امام بتائے گا توحید کیا ہے، وحدت باری کیا ہے، یہ امام بتائے گا تو توحید اسی کے ذریعے طے ہوگی. انعمتا میں الف امامت. کون ہے فرقہ جو 5 کا قائل ہو؟ 5 کا قائل کون فرقہ ہے؟ توحید سب مانتے ہیں، نبوت سب مانتے ہیں، امامت مانتے ہیں. ایک بیچ کی بات ہے، وہ ہے عدل. عدالت ہی کا مرحلہ ایسا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا، امامت کا عقیدہ مثلا رکھ لیا، معاد کو مان لیا، عدل نہیں مانا. عدل کے ماننے میں ایک ہی فرقہ ہے جو عدالت کو مانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 چیزوں میں اصلی شے ہے عدل. عدل اصلی چیز. عدل ہوگا تو امام بھی مانا جائے گا، عدل ہوگا تو نبوت بھی مانی جائے گی، عدل کو مانو تو قیامت بھی مانی جائے گی، عدل کو مانو تو نبوت کا بھی اور توحید کا بھی عقیدہ مانا جائے گا. دنیا کے جتنے اسلامی فرقے ہیں پوچھ کے دیکھو، کسی کے پاس اصول دین میں عدالت ہے؟ کسی کے پاس عدالت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انعمتا بھی صحیح نہیں مان رہے ہو، اور جب صحیح نہیں مان رہے ہو تو صراط مستقیم ملے گا کیسے؟ علیہم میں بھی 5، جن پر نعمت ہے وہ بھی 5، جو نعمت ہے وہ بھی 5. یہ 5 ہی پھیلے ہیں جو 12 ہو گئے. آگے بڑھتی گئی بات اور اس منزل تک، لہذا نعمت کے پانے والے کو پہچاننا چاہیے. اب یہی لفظ پھر استعمال کیا ہے قرآن مجید نے. غدیر کے میدان میں جب دین مکمل ہونے کا اعلان رسول نے کیا تو یہ آیت نے یہ بھی بات کہی، رضیت لکم الاسلام دینا اتممت علیکم نعمتی. اتممتوں میں کیا حرف ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں تو خالی مختص سنا رہا ہوں. اتممتوں میں بھی 5 حرف ہیں، نعمتی میں 5 حرف ہیں. تو جہاں دین مکمل ہوا ہے وہیں نعمت بھی مکمل ہوئی ہے، اور دین مکمل ہوا ہے علی کی ولایت کے اعلان پر. ولایت علی کا اعلان بتاتا ہے جب تک ولایت نہیں مانو گے دین مکمل نہیں ہوگا، نعمتیں بھی تمام نہیں ہوگی. لہذا جتنی نمازیں بغیر ولایت کے پڑھی ہوں گی سب میں صرف سوال ہوگا ہدایت کا راستہ دے دے، ملے گا نہیں. ملے گا تب جب نعمت کو مان لو گے، اور نعمت ہے مولا کائنات کی ولایت. اب ایک مسئلہ یہی ہے اور بھی حل کر لیجئے جو اس زمانے میں ذرا کچھ زیادہ مبتلا بے ہو گیا ہے. پڑھتے سب ہیں کہ نبی غدیر میں پہنچے، جو نہیں آئے تھے ان کا انتظار کر لیا، جو چلے گئے تھے ان کو بلا لیا. نہیں آئے یعنی پیچھے ہیں،
چلے گئے یعنی آگے بڑھ گئے. کہا یہاں ایک جگہ آ جاؤ, پیچھے والے بھی آ جائیں, جو بڑھ گئے ہیں وہ بھی آ جائیں. جب تک مرکز پہ نہ آؤ گے تب تک نہ دین مکمل ہوگا نہ نعمت تمام ہوگی. ہمارے یہاں بھی دو طرح کے لوگ ہیں, کچھ پیچھے رہ جانے والے ہیں, کچھ آگے بڑھ جانے والے ہیں. ولایت علی میں کچھ ہے پیچھے رہنے والے, ولایت علی میں کچھ ہے آگے بڑھنے والے. نہ آگے والے کامیاب نہ پیچھے رہنے والے کامیاب. پیچھے رہنے والے کو مقصر کہا جاتا ہے, آگے بڑھنے والے ہیں بخیال خود اخباری, ہم تو بہت محبت کرنے والے. نبی نے کہا نہ مقصر کامیاب ہوگا اور نہ آگے بڑھنے والا یہ کامیاب. مولائی کہتے ہیں نا اپنے کو, ہمیں مولا کو یہاں چھوڑ دیا کہتے ہو مولائی, آگے بڑھ گئے پھر مولائی اپنے کو کہتے ہو. مولائی وہ نہیں ہوتا جو مولا کو چھوڑ دے, مولائی وہی ہوگا جو مولا کے ساتھ ساتھ رہے گا, مولا کے دامن سے وابستہ رہے گا, وہی مولائی کہلائے گا. غدیر کا میدان نبی نے فیصلہ کر دیا. نبی کی بات سنو, پیچھے والو تم بھی سنو, آگے والو تم بھی سنو, تب تم مولائی کہلاؤ گے. اور اگر نبی کی بات نہیں سنی تو مولائی نہ کہلاؤ گے. نبی کے بعد وارث ہیں علماء, نبی کے بعد ذمہ دار ہیں مجتہدین, نبی کے بعد ذمہ دار ہیں آیات اعظام. اور جب یہ ذمہ دار ہے تو نبی جو کہہ رہا ہے وہ مانو, مجتہد جو کہہ رہا ہے وہ مانو, آیت اللہ جو کہتا ہے وہ مانو. اپنی عقل مت لگاؤ, تمہاری چھوٹی سی عقل اس میں ولایت آ جائے یہ ممکن نہیں ہے. لہذا اس منزل طرح پہنچا. اور میں ایک لفظ برابر کہتا ہوں, میں ایک لفظ برابر کہتا رہتا ہوں. کبھی کبھی آپ بھی سنتے ہوں گے اور آپ کے سامنے بھی آتی ہوگی بات, کہیں دھواں آگ جلا دی گئی, دھواں پیدا ہوا. کام آگ سے ہے, دھوئیں سے کام نہیں ہے. آگ روشن ہو جائے تو کام چل جائے گا. پہلے دھواں کا یہ تو آلودگی پیدا کرتا ہے, اس کو انگریزی میں پالوشن کہتے ہیں. یہ آلودگی پیدا کرتا ہے. کام ہے آگ سے, دھواں آلودگی پیدا کرتا ہے. ہمیں کام ہے ولایت علی سے. اخباریت اس دھوئیں کا نام ہے جو مسلسل پالوشن پیدا کرتی ہے. اگر یہ پالوشن ختم ہو جائے تو صحیح اجتہاد بھی مل جائے, صحیح آیات اعظام بھی مل جائیں, مجتہدین بھی مل جائے. کتنا انتظام کیا ہے اس کے لیے. حکومت کہتی ہے کہ پالوشن ختم کرو, یہ آلودگی پورا ادارہ قائم ہے, ختم ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس میں بھی بڑی اچھی تعویل کی جاتی ہے کہ چونکہ فضائل علی کی کوئی حد نہیں ہے, جو چاہو بیان کر لو, جیسے چاہو بیان کر لو, جس حد تک جاؤ پہنچو گے تم اپنی حد تک. فضائل علی کی کوئی حد نہیں ہے. ہاں بیان کرو جتنا چاہو بیان کرو, کوئی روکنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روکے گا تو فوراً اس پر دوسرا الزام لگے گا کہ یہ تو مقصر ہیں, نہیں چاہتے کہ فضائل علی بیان کیا جائے. اچھا ہوا میرے مولا نے حد بیان کر دی, تاکہ مولا کا چاہنے والا تو اس حد کو پہچانے. کون؟ جو بڑھاتے ہیں وہ خدا کے صفات علی میں پیدا کر دیتے ہیں. میں لفظ سنبھال کے کہتا ہوں, علی صفات خدا کے حامل نہیں ہیں, علی مظہر صفات الہی ہیں. اور جو مظہر صفات الہی ہوتا ہے اس کے آثار, اس کی نشانیاں, اس کی علامتیں دنیا کے اندر ظاہر ہوتی ہیں. جو پڑھاتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں. اچھا ہوا دور مولا کائنات میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے, مسجد میں بیٹھے رہتے تھے,
علی کو خدا کہہ رہے تھے یا خدا کے صفات علی میں مان رہے تھے۔ پتہ چلا مولا کائنات کو، قمبر کو بھیجا، کہا جاؤ ان سے کہہ دو اپنا عقیدہ بدل دیں، اپنا عقیدہ بدل دیں۔ گئے قمبر، علی کا پیغام پہنچایا۔ ہمیں جو علی کا پیغام نہیں مان رہے تھے وہ آپ کا پیغام کیسے مانیں گے؟ وہ مولویوں کا پیغام کیسے مانیں گے؟ وہ علماء کا پیغام کیسے؟ کہا نہیں بدلیں گے عقیدہ۔ واپس آ گئے، دوبارہ علی نے بھیجا، کہا جاؤ ان سے کہہ دو عقیدہ بدل دیں، کہا نہیں بدلیں گے۔ تیسری بار علی نے بھیجا، کہا جاؤ ان سے کہو عقیدہ بدل دیں ورنہ میں اسی تلوار سے گردنیں اڑا دوں گا۔ علی کہہ رہے ہیں نا، ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم کو پہلے لوگ مولوی صاحب کہتے تھے، دھیرے دھیرے کر کے مولانا ہو گئے، مولانا کے بعد اب پوسٹروں میں غلط لکھا جانے لگا حجت الاسلام، اور حجت الاسلام کے بعد دوسرا لفظ مسلمین لگا دیا، اور اب تو ماشاءاللہ آیت اللہ پیدا ہونے لگے، بقلم خود آیت اللہ ہو گئے۔ قرآن جانے نہ جانے، حدیث جانے نہ جانے، اجتہاد جانتے ہو یا نہ جانتے ہو مگر ہو گئے۔ تو ہم کو جب مولوی صاحب کہتے تھے تو چونکہ عام انسانوں سے بلند ہوتے تھے لہذا خوش ہو گئے، ہاں ہم مولوی صاحب ہیں۔ مولانا کہنے لگا اور اونچے ہو گئے، حجت الاسلام اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، آیت اللہ، اب ہماری منزل کون پہچانے؟ تو جتنا خطاب بڑھتا جاتا ہے ہم اونچے ہوتے جاتے ہیں۔ مزاج علی پہچانو، اگر تم نے علی کو اللہ مان لیا ہے تو ہمارا مزاج کہتا ہے اونچا کر دیا، علی کا مزاج کہتا ہے کسی حد میں نہ لے جاؤ، میں بندہ ہوں مجھے بندہ رہنے دو۔ بندگی ہی میں شرف ہے، بندگی ہی میں منزلت کی بلندی ہے۔ کا قتل کر دوں گا، قمبر نے جا کے کہہ دیا، نہیں مانے، کا قتل ہونا گوارا ہے مگر اپنا عقیدہ بدلنا گوارا نہیں ہے، نہیں ہے۔ میں لفظیں کہہ کے چلا جاؤں گا، تلوار لگا لو چاہے مر جاؤ۔ کہتے ہیں محبت میں، تو وہ بھی محبت میں علی کو خدا کہہ رہے تھے، محبت میں علی کو خدا کہہ رہے تھے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ علی پہنچے، کہا نہیں بدلو گے عقیدہ؟ کہا نہیں بدلیں گے، مر جانا گوارا ہے، عقیدہ بدلنا گوارا نہیں۔ اچھا اب ایک بات اور سن لیجئے، جو لوگ علی کو خدا کہہ رہے تھے وہ محبت میں کہہ رہے تھے یا دشمنی میں؟ دشمنی میں نہیں کہہ رہے تھے، محبت میں کہہ رہے تھے، مگر سچی محبت نہ تھی، غلط محبت میں علی کو خدا کہہ رہے ہیں۔ اور علی کہتے ہیں مجھے خدا کہو گے میں قتل کر دوں گا، اس لیے کہ میں بندہ ہوں خدا نہیں ہوں۔ تو جو محبت میں خدا کہہ رہے تھے ان کو علی قتل کرنے جا رہے ہیں، کہ میں قتل کر دوں گا، کوئی بچے گا نہیں، وہ قتل کر دیا، نہیں بچا کوئی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ محبت والے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ ایسے جانے کتنے ہیں دنیا میں، سماج میں، معاشرے میں جو ایسے کام کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے، کہتے ہیں محبت میں کر رہے ہیں، عقیدت میں کر رہے ہیں، محبت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں نے روکا ہے، یہ علی کے دوست ہیں کہ دشمن؟ ظاہراً دوست ہیں مگر حقیقتاً دشمن ہیں۔ یہ خدا کے دوست ہیں کہ دشمن؟ بڑا مشکل ہے نا جواب بھی دینا۔ خدا کے دوست ہیں کہ دشمن؟ دشمن ہیں، اس لیے کہ جو بندے کو خدا کہہ دے وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو محبت میں کہہ رہے ہیں خدا، یہ علی سے دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں اور خدا سے دشمنی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ علی نے کس کو قتل کیا؟ کس کو قتل کیا؟ جو خدا کے دشمن تھے۔ علی خدا کے دشمن کو برداشت نہیں کرتے۔ اب میں لفظیں اپنی استعمال کرتا ہوں، اسے آپ سن لیجئے۔ جو علی اس مزاج کا ہو کہ خدا کے دشمن کو برداشت
نہ کرتا ہو، اسی علی کی جانب خطاب کر کے پروردگار عالم کہتا ہے علی اگر تم اتنے کامیاب بندے ہو کہ میرے خدا کو مجھے جو خدا کہے اسے برداشت نہیں کرتے ہو تو میں بھی خدا ہو کے کہتا ہوں، خدا ہو کے کہتا ہوں علی تم میرے دشمن کو برداشت نہیں کرتے تو میں بھی تمہارے دشمن کو برداشت نہیں کروں گا، چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھے، چاہے کتنے ہی روزے رکھے، چاہے میدان میں آئے جنگ کرتا رہے، مگر دشمن ہے تمہارا تو میں اسے بخشوں گا نہیں۔ علی خدا کے دشمن کو نہیں بخشتے، خدا علی کے دشمن کو نہیں بخشتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب کسی میدان جنگ میں میرا مولا جاتا تھا تو سب سے پہلے مقابل کے سامنے اسلام پیش کرتا تھا۔ جتنی جنگیں پڑھیے سب میں ملے گا، سب سے پہلے کہتے تھے مسلمان ہو جاؤ، دوسری بات کہتے تھے واپس چلے جاؤ، تیسری بات کہتے تھے پہلے تم حملہ کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ جو مقابل جو آتا تھا کہ مسلمان ہونا ہوتا تو آپ سے لڑنے کے لیے کیوں آتا؟ اچھا یہ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اگر مسلمان ہو جانا قبول ہوتا تو ہم آپ سے لڑنے کے لیے کیوں آتے؟ یہ کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ علی جب جنگ میں مقابل سے کہتے تھے اسلام قبول کر لو تو کسی مقابل نے کہا ہو پہلے اپنے قریب والوں کو تو اسلام سمجھاؤ۔ اوہو نئی بات نہیں پہنچی نا، پہلے اپنے قریب والوں کو اسلام سمجھاؤ۔ علی سے کوئی یہ نہیں کہتا اپنے بابا کو تو مسلمان بنا لو پہلے، بعد میں ہمارے سامنے اسلام پیش کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد کی تاریخی بیانات کو تبدیل کر کے توڑ مروڑ کے یہ بات رکھی گئی ہے کہ پیغمبر کے جانشین مولائے کائنات کے پدر بزرگوار مسلمان نہیں تھے، کافر کہا جاتا ہے۔ یہ بات کی تاریخ میں بدلا گیا ہے، ورنہ کل کا کافر بھی یہ جانتا تھا کہ علی کے پدر بزرگوار مسلمان ہیں۔ دوسری بات کہ چلے جاؤ واپس، کہا کیسے جائیں گے واپس؟ واپس چلے جائیں گے تو عورتوں کی برائیاں کون سنے گا؟ عورتوں کی برائیاں کون سنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کو عورتوں کی برائی پسند نہیں تھی، ورنہ وہ کبھی نہ کہتے کہ عورتوں کی شماتت کون سنے گا، اس لیے کوئی واپس نہیں ہوتا تھا۔ جو واپس ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے ڈھیٹ تھے کہ عورتوں کی شماتت بھی سننے کے لیے آمادہ تھے، اس لیے سن رہے تھے۔ تب کہتے تھے علی جاؤ مقابلہ کر لیں۔ یہ ایک منزل جو علی کہتے تھے، ایک میدان جنگ سنو اور بس یہ منزل ہوگی سمجھنے اور سمجھانے کی۔ میدان جنگ میں علی تلوار اٹھا چکے، تلوار بلند کر چکے، چاہتے ہیں کہ دشمن پر حملہ کریں۔ تو مقابل آیا اور اس نے ایک بات کہی، علی تم تو بڑے سخی ہو، تمہارا گھرانہ بھی سخی ہے، تمہارا خاندان بھی سخی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا علی تلوار دے دو، تلوار دے دو۔ کہا یہ لو تلوار، دے دیا تلوار۔ اب علی کے پاس تلوار نہیں ہے، دشمن کے پاس تلوار ہے۔ دشمن یہ پوچھتا یہ بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ تلوار میرے پاس ہے، اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہا غلط سمجھے ہو، علی تلوار کے ذریعے نہیں لڑتا۔ یہ تم نے غلط سمجھا ہے کہ علی تلوار کے ذریعے لڑتے ہیں۔ علی تلوار کے ذریعے نہیں لڑتے، علی دل کی طاقت کے ذریعے لڑتا ہے، اور جب دل کی طاقت کے ذریعے لڑتا ہے تو چاہے تلوار ہو یا نہ ہو، لے بھی لیا تلوار، اور جیسے ہی تلوار لے لی اب کہتا ہے اب کوئی سوال نہیں ہے علی، ایک سوال ہے کلمہ پڑھا دو۔ تلوار لے لی، اب کہتا ہے
کلمہ تلقین کر دو، کلمہ میں پڑھ لوں، تلوار لے لی، اب کلمہ پڑھنے کے لیے تیار۔ ہمیں دشمن کو یہ بات نظر نہیں آئی ہے جو روز کہہ رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، تلوار کے زور سے پھیلا ہے اسلام، مگر اس تلوار سے جو دے دی گئی، اس تلوار سے نہیں جس سے گردنیں کاٹی گئی، دے دیا تلوار، تب اسلام پھیلا ہے، اسلام کے ماننے والے پیدا ہو گئے اور مان رہے ہیں۔ اگر اس انداز کی بات تھی میرے مولا کے لیے تو میں نے کہا تھا کہ خلافت کے لفظ نے علی کو زینت نہیں دی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ کچھ افراد یعنی ان کے داہنے بائیں بھی چلنے والے چلا کرتے تھے، تو ایک دفعہ کسی صاحب نے بڑی ہمت کر کے کہا کہ آپ تو ایسا لگتا ہے کہ لنا کے نوح ہیں۔ لنا ایسے لکھا جاتا ہے، لنا کے نوح ہیں۔ مسکرایا میرا مولا، کہا اسے نکال دو، جو لنا کا نوح ہے اسے نکال دو، نکال دو گے تو کیا رہے گا؟ لا رہ جائے گا، یعنی نکال دو گے تو تمہارا بھی وجود ختم ہو جائے گا، تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ اور یہ تو بالکل طے ہے کہ حیثیت نہیں رہ جائے گی، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نا، پوری دنیا کہتی ہے کہ علی کو چوتھی منزل پر کیوں رکھ دیا گیا؟ جب اتنی فضیلتیں تھیں ان کے پاس تو چوتھی منزل پر کیوں رکھ دیا گیا؟ میں تو بہت خوش ہوتا ہوں، اچھا ہے چوتھی منزل پر رکھا، اس لیے کہ پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، ایک کوئی فیگر لکھیے، ایک فیگر لکھیے اور لکھنے کے بعد بائیں طرف ایک نقطہ لگا دیجئے، دوسرا نقطہ لگا دیجئے، تیسرا نقطہ لگا دیجئے، صفر کہو، زیرو کہہ لیجئے تاکہ بات آسان ہو جائے۔ ایک زیرو لگائیے، دوسرا زیرو لگائیے، تیسرا زیرو لگائیے، وہ ایک جو لکھا ہوا ہے وہ بڑھا کے گھٹا، ایک رہا، وہی ایک زیرو دائنی طرف لگا دیجئے، اب وہ ایک کیا بن گیا؟ 10، دوسرا زیرو لگا دو 100، تیسرا زیرو 1000، بڑھاتے جاؤ، جب بڑھاتے جاؤ گے تو زیرو بڑھے گا، زیرو زیرو ہی رہے گا، وہ ہمیشہ زیرو کہا جائے گا، صفر کہا جائے گا، تو وہ زیرو رہے گا، بڑھے گا تو ایک بڑھے گا، 1 سے 10 ہو گیا، 10 سے 100 ہو گیا، 100 1000 ہو گیا، یہ بڑھتا چلا گیا۔ علی ہے مثل الف، علی ہے مثل الف، یہ ہے الف، ادھر ایک زیرو، ادھر ایک زیرو، ادھر ایک زیرو، الف بڑھتا چلا گیا کہ نہیں؟ 10 ہو گیا، 100 ہو گیا، 1000 ہو گیا، زیرو زیرو رہ گیا۔ چوتھی منزل پر بھی اگر علی کو رکھا ہے تو یہ 1 2 3 جتنے بھی ہیں سب زیرو کی منزل میں ہیں، اور جب سب زیرو ہے تو زیرو ہی رہیں گے، زیرو کبھی ہیرو نہیں بنتا، وہ ہمیشہ اسی منزل میں رہتا ہے، ہمیشہ اسے زیرو ہی کہا جائے گا۔ اور علی جب منزل الف میں ہیں، میں نے کبھی پڑھا بھی ہوگا، شیخ سید شہاب الدین مرشی علیہ الرحمہ نے احقاق الحق کی شرح میں پہلی جلد میں انہوں نے لکھا ہے، ایک شاعر کا شعر لکھا ہے کہ علی کی منزل وہی ہے جو حروف تہجی، الفابیٹس، جو اردو عربی فارسی کے الفابیٹس ہیں، ان میں جو الف کی منزل ہے وہی علی کی منزل ہے پوری کائنات میں۔ ابھی تو دھیرے دھیرے وہاں کہہ رہے ہیں نا، یہ الف بھی ایسے ہی لکھا جاتا ہے، اور اس زمانے میں تو بالکل ایسے ہی لکھا جاتا ہے، پہلے سیٹھے کے قلم سے لکھا جاتا تھا تو نوک پلک بنتی تھی، اب تو سیدھے سیدھے ڈاٹ پین کھینچو، یہی ایک بھی ہے اور یہی الف بھی ہے۔ علی ہے مثل الف،
3 خصوصیات سن لیجئے۔ الف کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حروف تہجی میں کسی حرف سے ملنے نہیں جاتا۔ ذرا سوچو گے تب بات حل ہوگی۔ کسی حرف سے ملنے نہیں جاتا، الف رہے گا تو ملنے نہیں جائے گا، اور اگر مل گیا تو الف نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے ہم اپنے علی کو کسی سے ملاتے نہیں ہیں، دوسرے لوگ ملنے آتے ہیں، علی ملنے نہیں جاتے۔ میں اپنی مطالعے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، علی خلافت میں گئے دربار میں مگر ملنے نہیں گئے، اس لیے کہ الف ہے، ملیں گے نہیں، تو ملنے نہیں آتے، دوسرے ملنے آتے ہیں۔ جب کوئی حرف ملنے چلتا ہے الف سے تو الف عالم معنی سے آواز دیتا ہے، گھٹو گھٹو، گھٹ جاؤ، چھوٹے ہو جاؤ، ذرا سے رہ جاؤ، تب آنا ملنے کے لیے۔ بے یہ لابی الف سے ملنے چلی، کہا گھٹ جاؤ اور گھٹو اور گھٹو، ذرا سی رہ جاؤ، تب ہم ملائیں گے، تب بے الف زبر با ہوگا۔ اور اگر اپنی حیثیت میں آئے تو نہیں ملائیں گے۔ گویا علی پوری دنیا کو آواز دے کے کہتے ہیں جسے علی سے ملنا ہو وہ چھوٹا بن کے آئے، گھٹ کے آئے، تاج اتار کے آئے، تخت پھینک کے آئے، اقتدار چھوڑ کے آئے، دولت چھوڑ کے آئے، شاہی چھوڑ کے آئے، بادشاہی چھوڑ کے آئے، قمبر بن کے آؤ تو علی ملا لیں گے، اور اگر شاہی کا تاج پہنے ہوئے آئے نہیں ملائیں۔ تیسری منزل، کبھی کبھی الف بھی الف سے ملنے آتا ہے۔ جب الف سے ملنے آتا ہے تب نہیں کہتا کہ آؤ ادھر ملا لیں گے، بات رہ گئی درمیان میں۔ یہ ہے الف کا سر، یہ ہے الف کا قدم، جس کو ملاتا ہے قدموں سے ملاتا ہے، سر سے نہیں ملاتا۔ ایک منزل ہے جہاں سر سے ملایا، الف سے ملنے آیا، اب کہتا ہے اب قدموں میں نہیں بلاؤں گا، اس لیے کہ تم میرے جیسے ہو نا، جب میرے جیسے ہو تو اب قدموں میں نہیں، اب میرے سر پہ آؤ۔ سر پہ آنے کا بالکل پیکری منظر اگر تلاش کرنا ہو تو غدیر کے میدان میں آؤ، ایک ملنے والا دوسرا ملانے والا، ایک بلند کرنے والا دوسرا بلند ہونے والا، اور ملا لیا۔ اور اس میں بھی اعلان عجیب و غریب تھا، عجیب و غریب اعلان تھا، جو سارے خطبے کی شرح لکھنے والوں نے بھی لکھا ہے، اور جو لفظیں ہم کو اور آپ کو یاد ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں۔ کہا تھا الستو اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم سے بہتر نہیں ہوں؟ اور اس کے بعد جب سب نے اقرار کر لیا، قالوا بلا، یہ بلا بھی بہت بلا کا تھا، ورنہ اگر بلا کا نہ رہا ہوتا تو منزل میں اختلاف نہیں پیدا ہوتا۔ کہا من کنتو مولا فہذا، یاد ہے نا؟ یہ کیوں نہیں یاد رہے گا؟ من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، یہ پہلا من ہے۔ جو بزرگ ہیں انہی کو من یاد ہوگا، کیلو والے زمانے والے لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں انہی کو من یاد ہوگا، من، شیر، چھٹاک، وہ انہی کو یاد ہوگا۔ یہ پہلا من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ غدیر میں صرف ایک من کا اعلان نبی نے نہیں کیا، دوسرا اعلان اللہم والے من والا، یہ دوسرا من، اللہم عاد من عدا، یہ تیسرا من، اللہم انصر من نصرہ، یہ چوتھا من، اللہم اخذل من خذلہ، یہ پانچواں من،
ہمیں جو قوم اس کا کاندھا اتنا کمزور تھا کہ وہ 1 من نہ اٹھا سکی تو وہ 5 من کیسے اٹھاتی؟ اسی لیے اختلاف پر اختلاف ہوتا چلا گیا۔ کہا نہیں مانیں گے، نہ مانو۔ کون کہتا ہے کہ مانو؟ مانو گے فائدہ تمہارا ہے، نہ مانو گے نقصان تمہارا ہے۔ علی ہی ہوں گے جو جنت میں لے جانے والے ہوں گے، کوئی دوسرا جنت تک پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ اتنی باتیں میں نے آپ کے خدمت میں گزارش کی ہیں، اب وقت نہیں رہ گیا ہے، چند لفظیں اور سماعت فرما لیں۔ سارے فضائل علی کے، اور جب فضائل علی کے بیان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر کیا بتائیں ہماری عقل میں بات نہیں آتی۔ میں نے کبھی پڑھا ہے کہ آج اس کو دوسرے نہج سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب یہ فضائل بیان ہوتے ہیں ولادت سے لے کے مولا کے سارے فضائل، علی مولود کعبہ، جب سب علی کے فضائل سن لو تب اس کے بعد ملاؤ۔ علی کے پدر بزرگوار، مولود کعبہ کے باپ، ید اللہ کے باپ، عین اللہ کے باپ، اذن اللہ کے باپ، رجل اللہ کے باپ، لسان اللہ کے باپ، میدان جنگ کے سپاہی اور سپہ سالار کے باپ، یہ ساری باتیں جب کہہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ارے اتنی فضیلت ہیں۔ اب اس کو میں اپنی لفظوں میں کہتا ہوں، جب ساری جگہ لگا دو مولود کعبہ کے باپ، ید اللہ کے باپ، ہجرت کی رات سونے والے کے باپ، شہسوار کے باپ، غازی کے بعد، صف شکن کے بعد، سپاہی کے باپ، دلاور کے باپ، شہید کے باپ، یہ ساری سے باتیں جب ملا لو تب دنیا کہتی ہے ارے باپ رے باپ۔ جس کے پاس اتنا کمال ہے، جس کے پاس اتنے خصوصیات ہیں، اس کے ماننے میں دشواری اور پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ مان لیے جاتے ہیں، اور علی کے ماننے میں ہم اسی لیے فضائل علی برابر ہر ذاکر ہر خطیب بہرحال بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے دہرایا نہیں جائے گا تو یہ لوگ بھلا دیں گے، لوگ اسے مٹانے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کر رہے ہیں مگر کامیابی نہیں مل رہی ہے، اس لیے کہ جس کے فضائل کو خدا لکھ دے اس کی فضیلتوں کو بندے نہیں مٹا سکتے، مگر ساری باتوں کے باوجود کوشش کرتے رہے اور کوشش میں کامیابی نہیں ملی۔ تو جب نہیں کامیاب ہو سکے تو آخر میں سوچا کہ وجود ہی ختم کر دیا جائے۔ بس آخری بات ہے اس سلسلے کی، روح سے بات چلی تھی، علی بھی روح کائنات ہیں، ائمہ معصومین بھی روح کائنات ہیں۔ روح جب تک ہے تب تک آدمی کی زندگی ہے، نکل گئی چاہے جانے والا مرد ہو یا جانے والی عورت ہو، روح جب تک ہے زندہ ہے۔ جب تک ہے زندہ تب تک معاشرے کی زینت ہے، سماج میں رکھنے کے قابل ہے، اور جب روح نکل گئی کہا اب اسے اپنے گھر میں نہ رکھو، بڑا خوبصورت محل ہے مگر اب اس میں رہنے کے قابل یہ نہیں رہ گئی، اب اسے لے چلو زیر زمین دفن کر دو، زمین کے نیچے دفن کر دو۔ اور اچھا ہے اللہ نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا ہے، معصومین کے ذریعے ہم تک بات پہنچائی ہے کہ اسے آگ میں جلانا نہیں، اسے ہوا میں اڑانا نہیں، اس کو پانی میں بہانا نہیں، یہ امانت ہے، امانت ہے، امانت جلائی نہیں جاتی، امانت بہائی نہیں جاتی، امانت ہوا میں اڑائی نہیں جاتی، امانت امانت دار کے حوالے کی جاتی ہے۔ زمین بڑی امانت دار ہے، ایک دانہ ڈالو ایسی امانت دار ہے کہ اس سے 100 دانے نکلتے ہیں، 1000 دانے نکلتے ہیں۔ نبی نے کہا اسے سپرد کر دو خاک کے، مٹی کے حوالے کر دو۔ ہم لے گئے مٹی کے حوالے کیا، اور جب مٹی کے حوالے کر دیا قبر میں رکھ دیا، تب ہمیں مذہب نے حکم دیا اب تلقین بھی پڑھ دو،
آخری بات ہے، تلقین بھی پڑھ دو۔ اور دنیا کے کسی اسلامی مسلک میں وہ تلقین نہیں ہے جو ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے ہاں ہے۔ اور جیسے ہی پہنچے قبر میں رکھ دیا، بندے کفن کھول دیا، چہرہ کھول دیا، کفن تھوڑا تھوڑا ہٹا دیا، بس فوراً پڑھنے والے نے پڑھنا شروع کیا، اسمع افہم، اسمع افہم، اسمع افہم، سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو۔ ہمیں یہ مر گیا، اب کیا سنے گا، اب کیا سمجھے گا؟ کہا یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ آل محمد کا چاہنے والا مر کے بھی سنتا رہتا ہے، مر کے بھی سمجھتا رہتا ہے، مر کے بھی سننے اور سمجھنے کی طاقت رہتی ہے۔ اور ہم جب یہ کہہ رہے ہیں تو 3 ہی بار کہتے ہیں، شروع میں 3 ہی بار ہے، اسمع افہم، اسمع افہم، اسمع افہم۔ تب قرآن کی آیت یاد آئی، جب جہنم میں جانے والے جائیں گے اور خزانہ دار جہنم ایک دفعہ پوچھے گا کہ تم یہاں کیسے چلے آئے، تو ایک بات کہیں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اگر ہم سنتے رہتے، سمجھتے رہتے تو کبھی جہنمی نہ ہوتے۔ تو یہ تلقین نہیں پڑھی جا رہی ہے، دنیا کو بتایا جا رہا ہے یہ آل محمد کا چاہنے والا سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، اور جب سننے اور سمجھنے والا ہے تو اسے کبھی مردہ نہ کہنا۔ یہ منتقل ہو گیا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا ہے، یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کا سیدھا مطلب قرآن میں یہ نکلتا ہے کہ اگر سننا اور سمجھنا باقی رہے تو آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ 3 باتیں کہی ہیں، سنو سمجھو، سنو سمجھو، سنو سمجھو۔ تو ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اگر سننے سے روکنے والی طاقتیں 3 نہ ہوتی ابتدائی منزل میں تو 3 بار نہ کہا جاتا سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو۔ ہم بتاتے ہیں یہ نہ ان کی باتیں ماننے والا تھا، نہ ان کی باتیں ماننے والا تھا، نہ ان کی باتیں ماننے والا تھا، قبر کی آغوش میں سونپ دیا، بس اس کے علاوہ اور مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ مگر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس طرح قبر کی آغوش میں لٹا دو کہ نہ کوئی اذیت کسی کو ہو، نہ کوئی تکلیف ہو، قبلہ رخ کر دو، تو میت مرد کی ہو یا عورت کی۔ مگر مردوں کی میتیں بھی بڑی آسانی سے سپرد لحد کر دی جاتی ہیں۔ عورت اگر دنیا سے چلی جائے تو بڑا خاندان ویران ہو جاتا ہے، ویرانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عورت گھر کی زینت ہے، ملکہ خانہ ہے، اس کے چلے جانے سے سارا نظام درہم و برہم ہو جاتا ہے۔ لہذا جب دنیا سے عورت جائے تو اس کے لیے بہت پریشانی خاندان میں ہوتی ہے۔ اور میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ گھر میں میرے مولا کے ایک خاتون، ایک بی بی شہزادی تھیں، علی اس طرح بے چین کبھی نہیں ہوئے جس طرح شہزادی زہرا کی شہادت پر بے چین ہوئے، بہت بے چین۔ جنازہ بھی علی نے اٹھایا، غسل بھی علی نے دیا، کفن بھی علی نے پہنایا۔ میں یہ سارے مصائب برابر پڑھتا رہتا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھیے، زہرا جیسی خاتون نہ دنیا میں پیدا ہو سکتی ہے اور نہ علی جیسا شوہر دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے۔ خبر دی ہے بچوں نے جا کے، جب یہ سمجھ گئے بچے کہ اماں دنیا میں نہیں رہ گئیں تو جا کے آواز دی بچوں نے، بابا اماں دنیا سے چلی گئی، اماں دنیا سے چلی گئی۔ مسجد سے علی گھر میں آئے، سارے منظر کو دیکھا، گھر کا سناٹا دیکھا، سناٹا چھایا ہوا، علی جیسا صابر میرا مولا کس طرح اس منظر کو برداشت کر رہا ہوگا میں عرض نہیں کر سکتا ہوں، مگر 2 لفظیں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ سب کچھ علی نے برداشت کر لیا، مگر جب
لباس زہرا سے، جس میں زہرا سے لباس ہٹایا اور ٹوٹی ہوئی پسلیاں علی نے دیکھی تو میرا مولا زمین پر بیٹھ گیا۔ ایک ہی دل خراش آواز بلند ہوئی، زندہ رہ گئی شہزادی، مجھے نہ بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اور اگر اس سے ملا کے دوسرا لفظ کہہ دوں تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جب جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرایا گیا تھا، دروازے میں کیلیں تھیں۔ دروازہ جب زہرا کے اوپر گرایا، ایک طرف دیوار دوسری طرف دروازہ، جب دروازہ زہرا پر گرا، کیلیں جس میں زہرا میں چبھ گئی، اور ان کیلوں کے چبھنے کا اثر یہ تھا کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، شہزادی کھڑی نہ ہو پاتی تھی۔ 18 برس کی عمر میں کمر خمیدہ، مگر علی نے وہ بھی برداشت کر لیا۔ سارے مصائب آپ نے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے سنے بھی ہیں اور برابر سنتے بھی رہتے ہیں۔ میں صرف ایک تذکرہ کروں اور اسی پر ختم و دعا۔ بچوں کے لیے کتنا بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ علی کا چھوٹا سا گھر، اور چھوٹے سے گھر میں صحن میں علی نے زہرا کا جنازہ نکالا۔ جب جنازے کو غسل دیا جاتا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ عزیزوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ آئے اس چھوٹے سے گھر میں میرا مولا حسن، میرا آقا حسین، میری شہزادی زینب، ام کلثوم، کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اور اگر مصائب کی منزلیں آسان ہوتی تو علی جیسا مولا مضطرب اور اضطراب کے عالم میں نہ ہوتا۔ یہی شہزادی اتنی تکلیفیں جب برداشت کی ہیں، میدان حشر میں جب آئیں گی تو شہزادی کے پاس کچھ امانتیں ہوں گی۔ سر پر وہ امامہ ہوگا جو علی کی نعرت نماز میں سر پہ ضربت لگی۔ ایک طرف چھوٹا سا 6 مہینے کے لال کا، دوسری جانب عباس کے کٹے ہوئے بازو۔ آواز دی جائے گی، اہل محشر نگاہیں بند کر لو، پیغمبر کی بیٹی گزرنے والی ہے۔ اہل محشر نگاہیں بند کر لیں گے اور ادھر زہرا فریاد کریں گی، پروردگار تجھے 6 مہینے کے بچے کا واسطہ، پروردگار تجھے عباس باوفا کے کٹے بازوؤں کا واسطہ، پروردگار تیری بارگاہ میں فریاد کرنے آئی ہوں، جس لال کو میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، وہ میرا لال کربلا کے میدان میں ظلم و ستم سے شہید کیا گیا۔ منزلیں سب آسان ہو جاتی ہیں، مگر ماں کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور بیٹوں کے لیے اس سے زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ بس آخری بات ہے اور ختم و دعا۔ میرا آقا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا۔ بہن دیکھتی رہی، بھائی کا گلا کٹ گیا۔ بیٹا دیکھتا رہا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں آ گئیں۔ اسی لیے میرا امام سید سجاد جب مقتل کی جانب سے نشیب کے قریب سے گزرا تو گزرنے میں چہرے کا رنگ بدلا۔ شہزادی زینب نے دیکھا، میرے لال یہ تیرا چہرہ کیوں متغیر ہو رہا ہے؟ آواز دی، پھوپھی اماں، وہ بیٹا کیسے برداشت کرے جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہو، اور بیٹا اتنا
مجبور ہو ہتھ کڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے کہ اپنے باپ کا لاشا دفن کر۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ہماری قلیل ادا کو قبول فرما، زیادہ سے زیادہ ادائے امام مظلوم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہم کو جوار سیدہ کونین میں جگہ قرابت فرما، ان کے سیئات کی مغفرت فرما، حسنات میں اضافہ فرما، اخلاق کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے کنیز زہرا مرحومہ بنت ارشاد حسین کو ایصال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن